اگر آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اورحان سیریز ختم ہونے جا رہی ہے تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اور مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ اورحان سیریز کا اختتام آن پاتا ہے، کیونکہ اس کی ریٹنگ کا گراف کافی حد تک نیچے آ چکا ہے۔ یوں لگ رہا تھا کہ یہ سیریز مکمل طور پر فلاپ ہو چکی ہے اور اب اس میں دیکھنے کے لیے کچھ خاص باقی نہیں رہا۔ لیکن گزشتہ رات سے جو خبریں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں ان کے بعد کہانی مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ صرف مجھے ہی اعتراض نہیں ہے، بلکہ مرتیازی اوغلو جو اس وقت اورحان غازی کا کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اس معاملے پر اعتراض اٹھایا ہے۔ گزشتہ رات بوزداغ صاحب کے ساتھ کون سی اہم میٹنگ ہوئی، کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور آخرکار 2 ہفتوں کا بریک کیوں لیا گیا ہے؟ عام طور پر تو سال میں 1 ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے، یعنی ایک قسط نشر نہیں ہوتی، لیکن اس بار 2 قسطیں کیوں مؤخر کی گئی ہیں؟ 2 قسطیں نہ آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ساتھ ہی کہانی کو کس انداز سے تبدیل کیا جا رہا ہے؟ کون سے بڑے اداکار دوبارہ انٹری دینے جا رہے ہیں؟ اور کیا اسکرپٹ میں صرف تبدیلی کی گئی ہے یا اسکرپٹ کو مکمل طور پر بدل دیا گیا ہے؟ میں آپ کو A to Z مکمل تفصیل بتانے والا ہوں، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہاں میں آپ لوگوں سے ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں، کیا اورحان سیریز کو اسی سیزن کے ساتھ ختم کر دینا چاہیے یا سیزن 2 آنا چاہیے؟ کیا آپ مرتیازی اوغلو کو ہی اورحان کے کردار میں دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے خیال میں ایمرے بہتر انتخاب تھے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ آئیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم کہانی کی بات کریں تو گزشتہ قسط کی کہانی اتنی بری بھی نہیں تھی، گزارے کے قابل تھی اور دیکھنے لائق تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسے عثمان سیریز سے مکمل طور پر کاپی کیا گیا ہے۔ وہی عشق و محبت کے مناظر، وہی اسٹوری لائن، وہی بیک گراؤنڈ میوزک، سب کچھ ویسا ہی۔ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ بیک گراؤنڈ میوزک بہت اہم ہوتا ہے۔ احمد فاضل اور سلطانی جیسے کرداروں کے لیے الگ بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا تھا، جس سے نیاپن محسوس ہوتا تھا، لیکن اس سیزن میں صرف مین تھیم ہی کچھ حد تک قابل برداشت ہے۔ باقی جو خاموش سی آوازیں ہیں وہ بالکل تھرڈ کلاس لگتی ہیں۔ جب عثمان یا ارطغرل والا بیک گراؤنڈ میوزک چلتا ہے تو ویسا ہی احساس آنے لگتا ہے، اور لگتا ہے ہم اورحان نہیں بلکہ عثمان دیکھ رہے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ ایک اور بڑا قدم بوزداغ پروڈکشن نے یہ اٹھایا ہے کہ تقریباً 6 افراد کو سیریز سے نکال دیا گیا ہے، جن میں کیمرہ مین اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عثمان اور ارطغرل کے دور سے بوزداغ کے ساتھ کام کر رہے تھے، یعنی تقریباً 8-9 سال سے۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ نہ کہانی میں جان ہے اور نہ ہی انتظامیہ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ سیریز کو کس طرح آگے لے جایا جائے۔ سب سے بڑی غلطی یہ کی گئی کہ مرتیازی اوغلو کو کاسٹ کیا گیا، جبکہ خود مرد بھی جانتے ہیں کہ یہ کردار ان کے لیے مکمل طور پر موزوں نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد اس کردار کے لیے بہترین انتخاب نہیں تھے۔ اگر کوانچ تاتلی تخ کو لیا جاتا تو ان کی شاندار اداکاری کمزور کہانی کو بھی سنبھال لیتی، لیکن انہوں نے اسکرپٹ پسند نہ ہونے کی وجہ سے یہ کردار قبول نہیں کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بوزداغ پروڈکشن نے سیریز کو مکمل طور پر 360 ڈگری پر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیا اسکرپٹ، نئی وائبز، کیمرہ ورک اور اینگل سب کچھ بدل دیا گیا ہے۔ 10ویں قسط جو 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کی گئی ہے وہ اس ہفتے بھی نہیں آئے گی اور اگلے ہفتے بھی نہیں، یعنی سیریز 2 ہفتوں کے بریک پر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آگے ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا؟ اگر پھر وہی عشق و محبت والی کہانی رہی تو سیریز نہیں چل پائے گی۔ یہ تیسری مرتبہ ہے کہ اس سیریز کا اسکرپٹ تبدیل کیا جا رہا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بوزداغ پروڈکشن شدید مسائل کا شکار ہے۔ امید ہے کہ بہتری آئے گی، اور اگر کچھ بڑے اداکار شامل کیے گئے تو شاید کہانی سنبھل جائے، لیکن فی الحال نہ اسلامی وائبز ہیں، نہ اللہ اکبر کی صدائیں، اور نہ ہی وہ جذبہ جو ایک اسلامی تاریخی سیریز میں ہونا چاہیے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ بوزداغ پروڈکشن کو اس عظیم شخصیت کے خاندان کو پیش کرتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔